بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے اس کی شکل بھی اچھی نہ تھی، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے بڑا پریشان تھا، اس کا کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ یہ کہنے لگا جی ہاں بڑی پریشانی ہے۔ پوچھا کون سی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ میرے برس کے داغ ٹھیک کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرا کاروبار ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی برس کی بیماری کو دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی عطا کی۔ اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹنیوں اور اونٹوں کا وہ مالک بن گیا، اور اس کا شمار امیر و کبیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہتے اور اسے گنجا کہتے رہتے۔ کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، بہت پریشان رہتا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا سناؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بس ایک تو سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے کہ تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں گائیوں کا وہ مالک بن گیا، اور وقت کے بڑے امیر و کبیر آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا اور پوچھا کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رزق عطا کرے اور غیر کی محتاجی سے بچا لے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بینائی عطا فرمائی اور ایک بکری عطا کی۔ اس بکری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی روزی دی، اتنا رزق دیا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا اور بہت بڑا آدمی، بہت امیر آدمی بن گیا۔ کئی سال گزر گئے، وہ ان نعمتوں میں محو ہو گئے، لوگوں میں بڑے چرچے، بڑی عزتیں کہ فلاں تو چودھری صاحب ہیں، فلاں تو نواب صاحب ہیں، فلاں تو رانا صاحب۔ ان کا رہن سہن امیرانہ ہو گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، دنیا کے مکان محلات بنا لیے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی آدمی پہلے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں محتاج ہوں، غریب ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کریں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم غریب تھے؟ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر، میں خود امیر، میں نے تو بچپن میں فلاں فلاں جگہ زندگی گزاری، میں تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا، میں نے بچپن میں بہت ساری دولت دیکھی ہے، اور تم مجھے غریب کہہ رہے ہو؟ ارے میں تو خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کرا دی۔ اس آدمی نے کہا اچھا پھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو پھر برس کا مرض ہو گیا، ایسی بیماری پھیلی کہ ساری اونٹنیاں مر گئی، جائیداد بھی ختم ہو گئی، سب کچھ لٹ گیا، اور یہ اسی پہلے والی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ میں بڑا غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا ارے کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے،
دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے تو فلاں کاروبار کیا، ایسا سودا کیا، مجھے اتنی بچت آئی، فلاں سودا کیا اتنی بچت ہوئی۔ میاں میں نے تو محنت سے کمایا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ تم ویسے چل کے آ گئے بھوکے ننگے، تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہم نے یہ محنت کر کے کمایا ہے، دن رات محنت کمائی ہے، ایسے ہی نہیں ملا۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو یہ آدمی کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب اس نے بد دعا کر دی تو اس کی سب گائیں مر گئیں، جائیدادوں کا نقصان ہو گیا، اور اس کے سر کے بال پھر سے اڑ گئے، اور وہ جس حالت میں پہلے تھا ویسے کا ویسے ہو گیا۔ اب وہ پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میاں میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اس آدمی کی عجیب سی کیفیت ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا، بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی عطا کر دی، اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی کہ دیکھو آج یہ میرے پاس جتنی بکریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ بکریوں کے ریوڑ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ میرے مولا کا کرم ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، بس یہ کسی نیک بندے کی دعا لگ گئی۔ میرے دوست، تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو ان بکریوں میں سے لے سکتے ہو، میرے مال میں سے تم جتنا چاہے لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کیوں بھولوں؟ میں تو وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھ پر کرم کیا۔ اس اجنبی شخص نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جا اللہ تیری عزت میں اور مال میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مال والوں میں سے بن گیا۔